اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، ہم سب کا خالق مالک حاکم ہے۔ نہایت مسرت ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں اس وقت مسجد نبی میں موجود ہوں۔ اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آپ سے انٹریکشن کا ایک چھوٹا سا موقع ملا۔ آج کا جو موضوع آپ نے رکھا ہے وہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء کرام کے درمیان کا ہو، یہ ہر اس شخص سے ہے جو اسلام سے جس کی وابستگی ہے، اور مسجد اس کا سینٹرل اسٹیٹس رکھتا ہے اس کی پوری حیات میں۔ اس لحاظ سے یہ موضوع ایک شخص اور وہ جس معاشرے میں رہتا ہے اس کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اس مسجد نبی کا تعلق ہے، میں اس کا خود شاہد ہوں کہ اس نے مسجد کو ایک صرف سجدہ کرنے کی جگہ نہیں بنایا ہے۔ آپ لوگوں نے اس سے اوپر اٹھ کر اسے ایک ملٹی پرپس وینو یا پلیس کا درجہ دیا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے ماہ کی 1 تاریخ کو میری بچی کی شادی ہوئی۔ اس سے قبل میں منسوب کے سلسلے میں اخبار میں نے اشتہار دیا، تو اس مسجد کی کمیٹی کے کسی شخص کا فون آیا، وہ جامعہ میں استاد تھے، انجینئرنگ شعبے سے ان کا تعلق تھا، اور کہا کہ ہم نے اشتہار دیکھا ہے، آج ہی صبح اس سے اندازہ ہوا کہ آپ کی بچی کے منصوب کے تعلق سے آپ کو تلاش ہے کسی لڑکے کی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس پر وہ کہنے لگے کہ اشتہار دیکھا۔ تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، پھر اس مسجد سے وابستگی کی بات کی اور اس کمیٹی کی بات کی، اور کہا کہ ہم لوگ اس کے اندر رہ کر کے بہت سا کام کرتے ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، معاشرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک مسجد کے اندر میرج بیورو ٹائپ کا کام ہو رہا ہے۔ تو میں صرف مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور دوسرے لحاظ سے بہت زیادہ بھی ہے۔ اگر کم کہیں تو صرف جیسا کہ ہمارے بڑے بھائی نے فرمایا مجھ سے گفتگو میں کہ 20 منٹ میں آپ کی بات پوری ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو 20 منٹ کا مطلب ہوا کہ 1200 سیکنڈ ہے۔ 1200 سیکنڈ میں میں 200 سیکنڈ آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، شاید کوئی بات وضاحت کے لیے یا سوال کے طور پر آپ کے ذہن میں آئے، اور 1000 سیکنڈ میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو تمہید میں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو یہاں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ مسجد کا جو اصل مقام ہے، اس کی جو اصل حیثیت ہے، اس کے مطابق مسجد کا وہ رول ادا ہوتا رہے۔ اس کا ثبوت وہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بھی سنایا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے مسجد جو ہے وہ سجدہ لفظ سے معمول ہے۔ یہ اس کا اسٹیٹس شروع سے ذرا غور کریں، مسجد نبوی، یہ مسجد نبی ہے، وہ مسجد نبوی تھی مدینہ میں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری تحریک مدینہ میں آنے کے بعد جو چلی، جو کار نبوت کو انہوں نے ادا کیا، اس کا مرکز وہی مسجد نبوی تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں کے اس معاشرے، مدینہ کے معاشرے کے لوگوں کے درمیان رہ کر جو مختلف مذاہب اور مختلف مکتب فکر کے ماننے والے تھے، ان میں یہود و نصارہ بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، کچھ ویسے لوگ بھی تھے جو ایتھسٹ تھے، ایگنوسٹک تھے، یعنی خدا میں یقین نہیں رکھتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو خدا میں یقین رکھتے تھے لیکن بہت واضح ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد سے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے بننے کے بعد اس جگہ سے اسلام کی پوری دعوت پیش کی۔ وہ صرف سجدہ کرنے کی جگہ نہیں رہ گئی مسجد نبوی، وہ اسلام کے پورے امور کو ڈیل کرنے کی جگہ رہ گئی۔ پورا اسلام وہاں درجہ بدرجہ، قدم بقدم مکمل ہونے کی شکل میں آگے بڑھتا رہا۔ جب آپ کی 63 سال عمر ہوئی ہجری کیلنڈر کے مطابق، تو اللہ کے پاس وہ چلے گئے اور ایک نمونہ چھوڑ گئے کہ مسجد کو کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کا بہترین ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی اسلام کیسے آیا؟ آپ لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں یقیناً پڑھا ہوگا کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ گجرات میں ایک جگہ ہے بھروچ، وہاں جب قبلہ اول تھا بیت المقدس، تو اس وقت اسلام آیا۔ آج بھی وہ مسجد وہاں موجود ہے جو اسی رخ کے مطابق بنی ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب قبلہ اول بیت المقدس کی طرف کے ڈائریکشن میں ہم نماز پڑھتے تھے، اس وقت بھی اسلام یہاں آ چکا تھا، اور ثبوت گجرات کی وہ چھوٹی سی مسجد ہے بھروچ کے پاس۔ اسی کے کچھ بعد جب ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی، کچھ تجار جو ہیں، بزنس مین عرب کے، یہ شری لنکا جا رہے تھے، تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ کیرل کے ایک مقام پر ان کی کشتی انہوں نے روک لی اور یہ سمجھا کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں انہیں جانا ہے جو سورینام ہے۔ شری لنکا کا پرانا نام سورینام تھا۔ تو وہ عرب لباس جو ہوتا ہے سفید پوش اس میں ہوتے، تو وہ وہاں رک گئے، وہ تقریباً 150 کی تعداد میں تھے کئی کشتیوں میں۔ تو اس کے بعد جب اس جگہ کے راجا کو خبر ملی جس کا نام چیرامان پرومال تھا، یہ خبر ملی کہ کچھ لوگ بہت عجیب طرح کے لباس میں، لگتا ہے کہ حملہ آور ہو گئے ہمارے کنگڈم میں۔ تو راجا جو ہے وہاں سے اپنی فوج لے کے آیا، دیکھے کون لوگ ہیں۔ تو چونکہ پہلے سے تاجر حضرات عرب سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل سے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے وقت سے ہی لوگ وہاں تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، خاص طور سے مسالے کی تجارت کے لیے۔ تو وہ عربی زبان سے کچھ لوگ ایسے تھے کیرالا میں جو عربی زبان سے واقف تھے۔ اس زمانے میں دارالسلطنت جو ہے ہوا کرتا تھا مالابار۔ تو مالابار جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا، اس کی راجدھانی جو تھی وہ کوڈن گیلور تھا۔ کوڈن گیلور نام کا وہ شہر، چھوٹا سا شہر اب بھی موجود ہے، اور
تو وہاں کے جو راجا تھے جب یہاں پہنچے تو انہیں ان لوگوں نے بتایا کہ نہیں نہیں، ہم لوگ حملہ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ تو سورینام جا رہے ہیں اور وہ ایک جزیرہ ہے، تو آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ اس دھرتی پر جو پہلے انسان تھے اور پہلے پیغمبر تھے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ وہیں اترے تھے۔ تو کہا کہ آپ ہیں کون؟ تو کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا ان کی کوئی نشانی بتائیے۔ تو جب ان کو نشانی بتایا گیا تو اس راجا تیرمان پیرومل نے کہا کہ ہم تو 6 ماہ قبل خود اپنی آنکھوں سے شب القمر کو دیکھا ہے رات کے کھانے کے بعد، اور اس کو الگ ہوتے بھی دیکھا ہے، اس کو ہم نے پھر سے جڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا تو آپ کیا انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ تو راجا کا تجسس بڑھ گیا، کیوریوسٹی بڑھ گئی۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس عظیم شخص سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ساتھ لے چلیں گے۔ پھر وہاں سے وہ لوگ لوٹ کے آئے اس جگہ سے جو شری لنکا میں تھی، اور وہاں سے لوٹ کے جب آئے تو وہ پھر ان کے ساتھ راجا بھی گئے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ادرک کے اچار کی ایک بوتل تحفہ کے طور پر لے کے گئے۔ اس ادرک کے اچار کے تحفہ یعنی ہدیہ کا ذکر ہندوستان کے تعلق سے واحد حدیث میں موجود ہے، عربی میں بھی ہے، لیکن اس وقت میں دکھاؤں گا آپ جب وقت لگے گا تو انشاءاللہ کسی اور محفل میں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان کو پیش کیا تو مستند حدیث ہے، اس میں انہوں نے کہا، اس میں یہ بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو انس کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی کھانے کو دیا، خود بھی ابو بکر عمر دیگر صحابہ کرام کو دیا، خود بھی کھایا اور اس کی لذت سے مفید مستفید ہوئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد مالک بن دینار جو یمن کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تو راجا ہیں کسی جگہ کی، کیا وہاں جا کر ہم دعوت پیش کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں کیوں نہیں، لیکن میں ابھی میں آپ کو ایک حکم نامہ دے دیتا ہوں، آپ وہاں جائیے اور میں مسجد بنانے کی بھی آپ کو اجازت نامہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ 6 مہینہ کم سے کم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے مالک بن دینار راجا کے حکم سے وہاں سے نکل گئے، یہاں آئے، بحر عرب جو ہے عرب اوسین اس کے کنارے کوڈن گلور پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کوڈن گلور میں وہ مسجد بنائی۔ وہ مسجد آج بھی جو ہجرت سے قبل کی مسجد ہے وہاں موجود ہے، اور اس کی بعض چیزیں جو اس وقت کی کچھ عرب سے لے کے آئے تھے ممبر بنانے کے لیے وہ اسی طرح سے ہے۔ ایک لیمپ بھی وہ لوگ لائے تھے، وہ لیمپ بھی اب بھی لٹک رہا ہے، باہر سے کچھ ایکسٹینشن ہو گیا ہے اس مسجد کا۔ تو میں نے اس مسجد پر اپنی ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی تھی وہاں جا کر کے، تو اس سے اندر اب تو وہاں بھی ان کے بارے میں جو روایت ملی ہے وہ حکم نامہ بھی جو موجود ہے وہاں کی وزیر میں، جو راجا نے لکھ کر دیا تھا اس جگہ پر مسجد بنانے کے لیے۔ تو اب پھر وہاں پر بیٹھ کر کے پورے اس معاشرے کے بارے میں ڈسکشن کیسے ہوتا تھا اطلاع کا، اس کی بھی روایت موجود ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی جب اطلاع آیا کچھ میں تو اس وقت بھی مسجد کا ملٹی پرپس وے میں استعمال کیا گیا۔ تو مسجد جو آپ کی ہے وہ اتنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ پورے معاشرے کے اصلاح اس کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کروں تاکہ اس وقت میں کچھ بات آ جائے۔ 2003 میں ایک صحافی ہوں، انگریزی صحافت سے زیادہ تعلق ہے، ویسے اردو اور ہندی میں بھی صحافت کر لیتا ہوں۔
تو مجھے جارج بش کے زمانے میں آج سے 20 سال پہلے بلایا گیا، جب 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا ٹوین ٹاورز پر، یہ اس کا تو یہ بلاسٹ کا، تو اس وقت آپ کو ہم لوگ بلایا گیا تھا کہ 2 سال کے بعد وہاں کیا حالات ہیں اس کو دیکھیں سمجھیں، مختلف شخصیات سے انٹرویو لیں۔ تو اس زمانے میں جب میں وہاں گیا امریکہ، تو 2 چیز میں نے دیکھی جو ہمارے آج کے ٹاپک سے متعلق ہے۔ ایک چیز تو میں نے یہ دیکھی کہ وہاں جتنی مساجد ہیں، ہر مسجد میں، جس شہر میں بھی گئے، میرا خیال ہے 7-8 شہروں میں مجھے لے جایا گیا، اسٹیٹ گیسٹ تھے، تو ان میں میں نے ایک خاص بات یہ دیکھی کہ ہر مسجد میں اسلامک سینٹر موجود ہے، لائبریری موجود ہے۔ جو امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ وہ ہارٹ کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں، وہی امام ہے۔ کوئی صاحب دوسری مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، وہاں کے ڈائریکٹر ہیں اسلامک سینٹر اور کم مسجد کے، تو وہ معلوم ہوا کہ صاحب وہ جو ہے پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی میں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اس معاشرے کی جتنی ضروریات ہے وہ اس سے پوری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 9/11 کے بعد جب جارج بش کو یہ خطرہ ہوا کہ یہاں کے مسلمانوں کے خلاف کہیں کوئی جذبات بھڑک نہ جائیں، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ وہ واشنگٹن ڈی سی کا مطلب ہوا ڈسٹرکٹ آف کولمبیا، تو اس کو ڈی سی بھی کہتے ہیں اس میں مخفف اس میں انداز ہے، واشنگٹن جو وہاں کا کیپٹل ہے۔ تو وہ فوراً چلے گئے واشنگٹن ڈی سی کے اسلامک سینٹر میں جو وہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور جا کر انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ سے یہ کہنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے امریکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ نے میڈیکل فیلڈ میں، ٹیچنگ فیلڈ میں، معیشت میں، معاشرت میں جو کنٹریبیوشن آپ کا ہے وہ زبردست ہے، ایکسٹراڈنری ہے، اس کے بغیر امریکہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس میں رول آپ کو کوئی معاوضہ ہو سکتا ہے، وہ غلط ہے۔ تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے اندازہ، میں نے بھی ان مساجد میں سے بیشتر 5-7 جگہ جہاں بھی گیا جا کر دیکھا، تو ملٹی پرپز اس کا